آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ دخان ہے اور سورہ دخان کا آیت نمبر 30 سے آج کا سبق ہوگا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا کے نیچے لکھو ثمرہ اتباع موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی جن لوگوں نے اتباع کی، جن لوگوں نے فرما برداری کی، ان کا نتیجہ کیا ہوا، ان کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلت کے عذاب سے، ذلت کے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ من فرعون، ذلت کا عذاب کیا ہے، یعنی کہ فرعون سے۔ من فرعون، یہ من یہاں پر بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے، یعنی کہ فرعون سے ہم نے نجات دی۔ انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک کہ وہ کہ سرکش تھا اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ انہو کان عالیا، وہ سرکش تھا، من المسرفین، اور حد سے نکل جانے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی اپنے علم کی روح سے۔ عَلَىٰ عِلْمٍ کے نیچے لکھو فضائل بنی اسرائیل۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی اپنے علم کی روح سے، اپنے علم و حکمت کے روح سے، علی العالمین، سارے جہاں والوں پر، سارے جہاں والوں پر ہم نے بنی اسرائیل کو کیا دی، فضیلت دی۔ عالمین کے نیچے لکھو فی زمانہم، یعنی ان کے زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں پر ہم نے بنی اسرائیل کو کیا دی، فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، وَآتَيْنَاهُم، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی، ما فیہ بلاء، کہ جس میں وہ آیات کے جن میں صریح انعام تھا، صریح انعام تھا، بلاء مبین، صریح انعام تھا، واضح نعمت ہم نے دی۔ بلاء یہ مترادف لفظ ہے، یہ بلا یہ وبال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بلا جو ہے نا نعمت کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی، ما فیہ بلاء، کہ وہ آیات جن میں نعمت واضح تھی۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، ان کے نیچے لکھو شکوہ، یہاں سے شکوے کو نقل کیا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ ملتفت ہو رہے، اللہ مڑ رہے ہیں اور دوبارہ اہل مکہ کی بات نقل کر رہے ہیں۔ ان ہؤلاء لیقولون، اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ ہی مرنا ہے، اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ ہی مرنا ہے۔ وما نحن بمنشرین، اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف ہمیں موت ایک ہی مرتبہ آئے گی، دوسری مرتبہ موت نہیں آئے گی، یہ اہل مکہ کہتے تھے۔
فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اچھا اے ایمان والو، آپ کہتے ہو کہ دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ گے، تو پھر وہ کہتے تھے فأتوا بآبائنا، پس لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو پھر لے آؤ ہمارے آبا اور اجداد کو. تو پھر تم قیامت کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب تو یہ ان کا کیا تھا؟ شکوہ تھا. اہم خیر ام قوم تبا، یہاں سے اللہ جواب حاکمانہ نقل کر رہے ہیں. اہم خیر، اہم کے نیچے لکھو جواب حاکمانہ. دیکھو ایک جواب حکیمانہ ہوتا ہے، حکیمانہ معنی وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور ایک جواب حاکمانہ ہوتا ہے. حاکمانہ کا معنی ایسا جواب جو کہ طاقت کے زور پر ہو، طاقت والا جواب. اہم خیر ام قوم تبا، بھلا تم بتاؤ کہ تم بہتر ہو، بھلا یہ اچھے ہے یا تبا کی قوم اچھی ہے؟ تبا کی قوم اچھی ہے یا یہ اچھے ہیں؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تبا کی قوم کون تھے؟ تبا یہ لقب ہوتا تھا یمن کے بادشاہوں کا. ہر علاقے اور ہر ملک کے بادشاہ کا لقب الگ الگ ہوتا تھا. جیسے کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. بات سمجھ؟ تو اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ تبا. بات سمجھ؟ اور اس تبا کا نام نقل کیا، اس کا نام اسعد تھا. بات سمجھ؟ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ نبی علیہ السلام سے 900 سال پہلے گزرا ہے. بات سمجھ؟ 900 سال پہلے گزرا ہے، اور اس نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک خط بھی لکھا تھا. بات سمجھ؟ جی. اور یہ نیک آدمی تھا، ایمان لے آیا تھا اس زمانے میں. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں یا کہ تبا کی قوم اچھی ہے. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی کون؟ یعنی کہ عاد والے، سمود والے، وہ اچھے. کون اچھے؟ اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا. انہم کانوا مجرمین، بے شک کہ وہ نافرمان تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. وما خلقنا کے نیچے لکھو جواب حکیمانہ. دیکھو اوپر جواب حکیمانہ آیا تھا، طاقت کا جواب طاقت سے دیا گیا، اور نیچے حکیمانہ جواب کے حکمت پر مبنی جواب. ذرا غور و فکر تم کر لو. وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. لاعبین، کھیلتے ہوئے. ہم نے ان کو بیکار نہیں بنایا، بلکہ آسمان، زمین اور جو ان کے مابین ہے، ان کے پیدائش میں حکمت ہے. بات سمجھ؟ وما خلقناہما الا بالحق، اور ہم نے ان کو نہیں بنایا الا بالحق مگر کسی حکمت سے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، ان کے نیچے لکھو وقوع قیامت. وقوع قیامت، قیامت واقع ہوگی اس کا بیان ہے. ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن. میقاتهم، ان سب کا کیا ہے؟ ان یوم الفصل میقاتهم، بے شک کے فیصلے کا دن، ان سب کا وقت مقرر ہے. اجمعین، سب کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن نہ کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی. کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اچھا، یوم یہ بدل ہے.
اس کا مبدل کیا ہے؟ یوم الفصل، ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بات سمجھ؟ الا من رحمہ اللہ، مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک کہ وہی زبردست نہایت رحم والا ہے. تو اجازت اور شفاعت انہی کے حق میں ہوگی کہ جن کو اللہ کیا دے دے؟ اجازت دے دے. اور شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے. جس کو اللہ اجازت نہیں دے اس کو ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی. ان شجرۃ الزقوم، ان کے نیچے لکھو انجام مجرمین. اب یہاں سے مجرمین کے انجام کا بیان ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک توہر کا درخت، بڑے کیا ہے؟ بڑا کڑوا درخت ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک توہر کا درخت. اس توہر کا معنی یعنی ایسا درخت جو کہ زیادہ کیا ہے؟ کڑوا ہے. طعام الاسیم، اس طعام الاسیم یہ بڑے مجرموں کا کھانا ہوگا. بڑے مجرم ہوں گے وہ لوگ کیا کھائیں گے؟ وہ زقوم کا درخت کھائیں گے. جی، زقوم کا درخت کھائیں گے. تو زقوم کا درخت یہ کڑوا زیادہ ہوتے ہیں. کل موہلی، یہ ایسے ہوگا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا. یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں کیا کرے گا؟ یغلی، وہ کھولے گا، وہ کھولے گا پیٹوں میں، یعنی گرم ہوگا پیٹوں میں. کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. گرم پانی کیسے ابلتا ہے اور کیسے اس کے اندر بلبلے بنتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ درخت یہ کھائیں گے تو اسی طرح کی گرمائش ان کے پیٹوں میں پیدا ہوگی. بات سمجھ؟ تو یہ بڑے مجرمین کیا کھائیں گے؟ یہ زقوم کا درخت کھائیں گے. یہ جہنم کے بیچ میں اگے گا. خذوہ، خذوہ سے پہلے نکالو یقالو، یقالو ان سے کہا جائے گا خذوہ کہ اس کو پکڑو. فاعتلوہ، پھر ان کو گھسیٹو. الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ میں، جہنم کے درمیان میں ان کو کیا کرو؟ گھسیٹو. ثم صبو، پھر ان کو کیا کرو؟ پھر ان کو لے جاؤ. فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب ان کے سر پر کیا کر دو؟ ڈال دو. ذق، ذق سے پہلے نکالو یقال لہو، ان سے کہا جائے گا اب مزہ چکھ لو. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا معزز مکرم ہے. بے شک کہ آپ کیا ہے؟ تو بڑا معزز مکرم ہے، یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے. بات سمجھ گئے؟ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بلا شبہ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. ما کنتم به تمترون، جس میں تم شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، ان کے نیچے لکھو انجام متقین، نیک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک کے پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی مقام امین کے نیچے لکھو نعمت نمبر 1، جو نیک لوگ ہوں گے وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. کہاں ہے امن کی جگہ؟ فی جنات و عیون، یعنی باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جنات باغوں میں ہوں گے، و عیون اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یلبسون کی نیچے لکھو نعمت نمبر 2. یلبسون وہ پہنیں گے، من سندسن باریک ریشم، و استبرقن اور موٹا ریشم، متقابلین وہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جیسے کہ باہم دوست ایک دوسرے کے آمنے، با تکلف دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ آمنے سامنے بیٹھیں گے. تو یلبسون نعمت نمبر 2 ہے، اور متقابلین نعمت نمبر 3 ہے. کذالکا، کذالکا کے نیچے لکھو الامر کذالکا، معاملہ اسی طرح ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور
اور ہم ان کو وزوجناہم اور ہم ان کی شادی کرا دیں گے بحور عین بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. ہم ان کی شادی کرا ان کی بیاہ کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. زوجناہم ہم ان کی شادی کرا دیں گے بحور عین کے نیچے لکھو نعمت نمبر 4. یہ چوتھی نعمت ان کو ملے گی. حور کا معنی سفید ہے اور عین کا معنی ایسی عورتوں کے ساتھ ہم ان کا نکاح کروائیں گے کہ جو موٹی آنکھوں والی ہوگی. یہ خوبصورتی کی ایک علامت ہے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. یدعون کے نیچے لکھو نعمت نمبر 5. یدعون فیہا وہ وہاں پر منگائیں گے وہاں پر بکل فاکہۃ ہر قسم کے میوے آمنین اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. لا یذوقون کے نیچے لکھو نعمت نمبر 6. نہ مزہ چکیں گے وہاں موت کا. لا یذوقون مزہ نہیں چکیں گے مزہ نہیں چکیں گے وہاں پر موت کا الا الموتۃ الاولی مگر پہلی موت کے. یعنی جو دنیا میں موت ہوگی بس وہی موت, دوبارہ پھر جنت میں موت نہیں آئے گی. ووقاہم عذاب الجحیم. ووقاہم لکھے نعمت نمبر 7 اور اللہ بچا لے گا ان کو دوزخ کے عذاب سے. فضلا من ربک. فضلا یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا. فضلا من ربک یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم یہی تو بڑی کامیابی ہے. فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون. فإنما اب یہاں سے خاتمہ سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے, سورت کا اختتام ہے. فإنما یسرناہ بلسانک بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا. یسرناہ آسان کر دیا. یسرناہ کے نیچے لکھو ترغیب الی القرآن. شروع میں بھی تھا تمہید مع ترغیب, اب یہاں پر بھی کیا ہے ترغیب الی القرآن ہے. تو فاتحہ اور خاتمہ دونوں کیا ہے برابر ہے. فإنما یسرناہ بلسانک سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا. لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے. ہم نے اس کو عربیت اور عربی میں نازل کیا تاکہ یہ عربی سمجھ لے, اور اگر عربی کے علاوہ میں کوئی اور زبان میں اس کو نازل کرتا تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں کیوں ہے, ہمیں تو دوسری زبان آتی ہی نہیں ہے. بات سمجھ, تاکہ یہ لوگ کیا کریں نصیحت حاصل کر سکے. فرتقب انہم مرتقبون. فرتقب کے نیچے لکھے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرتقب بس آپ انتظار کریں, بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. سورۃ الجاسیہ ہے. سورۃ الجاسیہ کا سورہ دخان کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اس صورت میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. سورۃ الجاسیہ کی جو 18ویں آیت ہے مشرکین کے اس شبے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی رسومات میں اپنے آباء اور اجداد کی تقلید کر رہے ہیں اور ہمارا مذہب قدیم ہے. یہ ان کا کیا تھا شبہ تھا کہ ہم اپنے آباء کی تقلید کرتے ہیں اور ہمارا مذہب قدیم ہے. تو اللہ نے اس شبے کا کیا کر دیا ازالہ کر دیا اس صورت میں. بات سمجھ. اور صورت کے ابتدا میں بھی صداقت قرآن ہے اور صورت کے انتہا میں بھی کیا ہے صداقت قرآن ہے. خلاصہ سورہ جاسیہ. سورہ جاسیہ کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید پر 5 دلائل عقلیہ ہے اور 1 دلیل نقلی ہے. تخویفات ہے, بشارات ہے, شکوے ہے, زجرے ہے اور درمیان میں دعوی صورت ہے. یہ سب بیان کیا جائے گا اس صورت میں. حامیم. حامیم یہ مقطعات میں سے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل کے نیچے لکھو تمہید مع ترغیب. اللہ تمہید بھی دے رہے اور ترغیب بھی ہے. تنزیل الکتاب من اللہ. تنزیل کیفیت نزول کا بیان ہے.
تنزیل الکتاب، یہ کتاب اللہ کے طرف سے اتاری گئی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تو الکتاب کے نیچے لکھو منزل، اور من اللہ کے نیچے لکھو منزل۔ منزل کون ہے اور منزل کیا ہے؟ منزل کتاب ہے اور منزل اللہ ہے۔ تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، العزیز جو کہ زبردست اور الحکیم جو کہ حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1، بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ للمؤمنین کے نیچے لکھو مستفیدین، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان کے ساتھ ان آیتوں کے سے استفادہ بھی وصول کرتے ہیں، ان کے لیے زمین اور آسمان میں کیا ہے؟ البتہ نشانیاں ہیں۔ اور وفی خلقکم، اور تمہارے بنانے میں، اور تمہارے بنانے میں بھی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابہ، اور جانوروں میں جن کو وہ پہلاتا ہے، جانوروں کو جن کو وہ پہلاتا ہے، آیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین کرتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، دیکھو یہ دلیل عقلی ہے اور اللہ اپنی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اب پہلی نشانی کیا تھی؟ ان فی السماوات والارض، یہ پہلی نشانی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وفی خلقکم، اور تیسری وما یبث من دابہ، اور چوتھی واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے یکی بعد دیگر آنا، رات آتا ہے پھر دن، تو دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ اس میں بھی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے، من رزق، مادہ رزق، یعنی جو اللہ نے آسمان سے بارش اتارا، اس میں بھی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے اللہ نے کیا کر دیا؟ بعد موت، یا زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ نے فَأَحْيَا بِهِ، اللہ نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون۔ تصریف الریاح، ہواؤں کے بدلنے میں آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، جو کہ عقل سلیم رکھتے ہیں، ایسا عقل رکھتے ہیں جو کہ سلیم ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ البتہ اس میں نشانیاں ہیں۔ تو دیکھو کل 7 نشانیاں اللہ نے بتائی، آسمان اور زمین، اور تمہاری جانوں کا پیدا کرنا، جانوروں کا پیدا کرنا، رات اور دن، اور آسمان سے بارش کا اتارنا، پھر مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور اسی طریقے سے ہواؤں کا پھیرنا۔ تلک آیات اللہ، دیکھو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ کے نیچے لکھو اثبات رسالت و صداقت قرآن، اثبات رسالت، نبی علیہ السلام کی رسالت بھی ثابت ہے اور قرآن کی صداقت بھی ہے۔ تلک آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، نتلوها علیک بالحق، ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ آیتیں سچائی کے ساتھ، بالحق کی سچائی کے ساتھ۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بعد اللہ، اللہ کے بعد، ای بعد حدیث اللہ، یعنی اللہ کے آیتوں کے بعد کس باتوں پر یہ کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ویل کے نیچے لکھو زجر ہے اور تخویف اخروی ہے، اللہ ڈرارے بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہے۔ ویل، بڑی خرابی ہے، لکل افاک، ہر جھوٹے نافرمان کے لیے، یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ، جبکہ وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ثم یصر، پھر وہ کفر پر اڑا رہتا ہے، ثم یصر، پھر وہ کیا کرتے؟ کفر پر اڑا رہتا ہے، کفر پر ڈٹا رہتا ہے، مستکبرا، اور غرور کرتا ہے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے اس قرآن کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی۔ تو
تو یہ اللہ کی آیتوں کو سنتا بھی ہے اور اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے اور یہ تکبر کرتا ہے اور گویا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ ویل لکل افاک اثیم، ویل کے نیچے لکھو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محرومین عن القرآن ہے، یعنی جو قرآن سے محروم ہے ان کا بیان ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کا مصداق نضر بن حارث ہے، نضر بن حارث اس آیت کا مصداق ہے۔ یہ بڑا متکبر آدمی تھا اور مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، نضر بن حارث۔ یہ ویل لکل افاک اثیم، یہ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، بس خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی۔ دیکھو یہ استعارہ تحکمیہ ہے، استعارہ تحکمیہ آپ نے بلاغت میں پڑھا ہے۔ کیا معنی؟ استعارہ تحکمیہ کا معنی یہ ہے کہ ایک طالب علم دیر سے آیا کلاس میں، استاذ نے ان کو کہا اور دیر سے آؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ اور دیر سے آ جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی کل سے جلدی آنا۔ بَوَنْتُ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، آپ ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ تو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، گویا کہ ان میں ان کی تذلیل ہے۔ فبشروا بعذاب علیم، پس خوشخبری سنا دو ان کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ جانتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ آیتوں کو، جب ہماری وہ آیتوں میں سے کچھ آیتوں کو جانتا ہے، اتخذا ہزوا، تو وہ اس کو ہنسی اڑاتا ہے، وہ اس سے اعراض بر لیتا ہے۔ اتخذا، وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اولئک کے نیچے لکھو انجام، ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہ جہنم، من ورائہم جہنم، ان کے آگے دوزخ ہے۔ لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہ کام آئیں گے ان کے وہ اعمال جو انہوں نے کیے، جو اعمال انہوں نے وہ کیے ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ کام آئیں گے وہ جو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ هذا کے نیچے لکھو یہ قرآن، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانتے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کو دردناک عذاب ہوگا سخت قسم کا، ان کو سخت قسم کا عذاب ملے گا۔ اللہ الذی، اللہ کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 2، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی تو ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے البحر، دریا کو، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سخر لکم کے لیے نیچے لکھو لنفعکم، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے منفعت کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں کشتیاں چلے اس کے حکم سے۔ ہاں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں کیا کرتی ہے؟ سمندر میں چلتی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے روزی کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ بات سمجھ؟ تو یہ سمندر میں کشتیوں کا چلنا، ایک تو اس کی حکمت کیا ہے؟ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ، تاکہ کشتیاں اس میں چلے اللہ کے حکم سے۔ اور حکمت نمبر 2 کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم یہ کشتیاں چلاؤ اور بڑے بڑے کنٹینر اس میں لوڈ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جاؤ، تاکہ اس میں تم اپنی تجارت کر سکو۔
اور جب تجارت کر لو اور جب منافع حاصل کر لو تو پھر لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم کیا کرو، شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہارے کام میں لگا دیا ان چیزوں کو جو کہ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کہ زمین میں ہے، جَمِيعًا سب کو، منہ سب کو ہم نے کیا کر دیا، اپنے حکم سے سب کے سب کو آپ کے کام میں لگا دیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، جو کہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور میں کیا البتہ نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، قل للذین، قل کے نیچے لکھو سلوک مؤمنین بالکفار، سلوک مؤمنین بالکفار، یعنی مومنین کا کفار کے ساتھ کیا طریقہ ہے ان کا بیان ہے۔ قل للذین، آپ فرما دے ایمان والوں کو، یغفر للذین، کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے، لا یرجون ایام اللہ، جو ایام خداوندی یعنی معاملات الہی کا یقین نہیں رکھتے۔ لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے آخری یعنی قیامت کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، تو اللہ کہہ رہے اے ایمان والو آپ ان لوگوں سے درگزر کرو جو کہ آخرت کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، لیجزی قوما، تاکہ وہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو، بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے اعمال کیے۔ دیکھو اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایمان والوں سے کہا کہ یہ کفر والوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کیا نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، بل ان سے درگزر کرے تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے دے، تاکہ اللہ کافرین کو کیا دے دے، بدلہ دے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو تمہارے صبر پر بدلہ دے، لیجزی قومن، تو قومن سے مسلمن بھی ہو سکتا ہے اور قومن سے کافرن بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ اللہ کافر کو بدلہ دے دے اور تاکہ اللہ مسلمان کو اپنے صبر پر کیا دے دے، بدلہ دے دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، من عمل کے نیچے لکھو دستور خداوندی، خدا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء، اور جو شخص برا کام کرتا ہے، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر 1، اب نقلی دلائل کا بیان شروع ہو گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتابہ، الکتابہ کے نیچے لکھو نعمت نمبر 1، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکمہ، اور حکومت دی، والنبوت، اور نبوت دی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ الکتاب کے نیچے لکھو نعمت نمبر 1، حکم کے نیچے لکھو نعمت نمبر 2، نبوہ نعمت نمبر 3، ورزقناہم نعمت نمبر 4، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ وفضلناہم علی العالمین ای فی زمانہم، یعنی جتنے بھی اس زمانے کے لوگ تھے ہم نے ان کو، ان پر بنی اسرائیل کو کیا دی، فضیلت دی۔ وآتیناہم بینات نعمت نمبر 6، اور ہم نے ان کو دیے واضح دلائل، من الامر دین کے بارے میں، دین کے بارے میں ہم نے واضح دلائل دیے۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، فما اختلفوا ازالہ شبہ ہے، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ آ چکا ان کو ان کے پاس علم، ان کے پاس علم آ چکا، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، آپس میں اختلاف کیا۔ دیکھو علم بہت بڑی عظیم نعمت ہے،
لیکن اگر یہ علم کا تحمل نہ ہو سکے اور یہ علم اپنے اندر برداشت نہ کر سکے تو پھر اس سے روحانی امراض کیا ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور اسی طرح تانا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں پھر اس علم کی وجہ سے کیا آپس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس علم کا کیا نہ ہو سکے؟ تحمل نہ ہو سکے، مانا اس علم کو اپنے اندر جذب نہ کر سکے، بات سمجھ گئے؟ تو ان میں بنی اسرائیل میں بھی یہی قصہ تھا کہ یہ لوگ اپنے اندر علم کا جذب نہیں رکھتے تھے، تحمل نہیں رکھتے تھے، تو بات سمجھ، ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا تھا، تو آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا، بات سمجھ۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اور بے شک ان کے نیچے لکھو تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہو عید کفار۔ اب نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور کفار کے وعید، کفار کے سزا کا بیان ہے اور کفار کو ڈھانٹا جا رہا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے تھے۔ بینہم کے نیچے لکھو عملی فیصلہ، اللہ ان کے درمیان عملی فیصلہ کرے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ثم جعلناک، اب دیکھو بنی اسرائیل میں دور نبوت ختم ہونے کے بعد آپ کو نبوت دی، ثم جعلناک، پھر ہم نے کر دیا آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر، علی شریعت من النار، دین کے ایک خاص طریقے پر ہم نے آپ کو کیا دی؟ نبوت دی۔ دیکھو ثم جعلنا کے تحت لکھو دعوی صورت و تسلی، بنی اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی تو پھر ہم نے آپ کو کیا دی؟ نبوت دی۔ فاتبعھا، تو بس آپ اسی پر چلتے رہے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلے جو کچھ نہیں جانتے، ان کے خواہشات پر نہ چلے جو کچھ نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کو کچھ کام نہیں آ سکتے، یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہوتے؟ دوست ہوتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا آپ جو ہے نا ولی المتقین ہیں آپ، اور اللہ بھی کیا ہے؟ ولی المتقین ہے، اور آپ تو رئیس المتقین ہیں، آپ تو متقیون کے سردار ہے، لہٰذا آپ اپنے اللہ کی کیا کریں؟ اتباع کریں، ان کافروں کے در پہ نہ ہو، ان کی اتباع نہ کریں۔ ھذا بصائر للناس، ھذا یہ قرآن، یہ قرآن بصائر للناس، یہ عام لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، بصائر یہ دانش مندی کی باتیں ہیں۔ دیکھو بصائر اور بصیرت، بصائر کہتے دل کی آنکھ کو، بات سمجھ گئے؟ یہ اور بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو۔ تو ھذا بصائر للناس، یہ عام لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتن اور بڑی رحمت ہے، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام کے نیچے لکھو اب بیان معاد ہے، بیان معاد یعنی آخرت کے زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ الذین اجترحوا السیئات جو برے کام کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کہ برے کام کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم ان کو کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو کہ ایمان لائے،
وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے. کیا برے لوگوں کو ہم نیک لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان سب کا جینا اور مرنا برابر ہے. سواء، ان کا جینا بھی کیا ہے؟ برابر ہے، ان کا مرنا بھی برابر ہے. ساء ما یحکمون، برا ہے یہ جو کہ حکم لگاتے ہیں، یہ جو حکم لگاتے ہیں یہ کیا ہے؟ برا ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَخَلَقَ کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 3. اب تیسری دلیل اللہ عقلی طور پر سمجھا رہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالحق کی حکمت کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرے اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے پر اور اللہ کے بدلہ دینے پر. یہ لوگ کیا کرے؟ غور و فکر کرے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ دیا جائے ہر شخص کو بدلہ ان کے اعمال کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ، تاکہ یہ لوگ غور کر لیں. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، أَفَرَأَيْتَ سے زجر ہے، زجر اللہ ڈانٹ رہے ہیں. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا رکھا. بھلا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا رکھا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے باوجود سوجھ اور سمجھ کے. عَلَىٰ عِلْمٍ، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. وختم علی سمعہ، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وجعل علی بصرہ، اور اس کے آنکھوں کو، اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا. فمن یہدیہ من بعد اللہ، سو کون راہ پر لا سکتا ہے اس کو اللہ کے بعد، اللہ کے بعد اس کو کون راستے پر لا سکتا ہے. افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، وقالوا کے نیچے لکھو منکرین قیامت کا شکوہ. اب یہاں سے وہ لوگ جو کہ قیامت کے منکر ہیں ان کے شکوہ کو نقل کیا جا رہا ہے. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی زندگی بجز ہماری دنیاوی زندگی کے، صرف ہمارے لیے دنیا کی زندگی ہے. نموتو، ہم یہی مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں مارتا ہم کو مگر زمانہ. ہم لوگ 80 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، بس ہم مر جائیں گے. تو ہمارے کو ہلاکت کا سبب ایک ہی زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. یہی زندگی ہے، یہی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. تو ہمارے کو ہلاکت کا سبب کیا لگتا ہے؟ زمانہ لگتا ہے. وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے ان کے پاس اس پر کوئی دلیل، اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے. انہم الا یظنون، وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، محض اٹکلے دوڑاتے، صرف گمان سے کام لیتے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، وَإِذَا کے نیچے لکھو شکوہ نمبر 2، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں، بینات، کھلی کھلی آیتیں، واضح آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے. مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو ان کی دلیل تو نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، اُؤْتُوا بِآبَائِنَا، کہ لے آؤ، اِؤْتُوا بِآبَائِنَا، کہ لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بس ان کی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو کیا کر لو، لے آؤ. قل اللہ یحییکم، دیکھو ان کا شکوہ یہ تھا کہ آپ ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، تو اللہ ان کو جواب شکوہ دے رہے. قل اللہ یحییکم، قل کے نیچے لکھو جواب شکوہ. آپ کہہ دیں ان سے کہ اللہ ہی تمہیں جان بخشتا ہے. یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے. ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ،
پھر وہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 4 اور جواب کی تائید کو نقل کیا جا رہا ہے۔ دلیل عقلی نمبر 4 ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی آسمان اور زمین کی سلطنت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خسارے میں پڑ جائیں گے اہل باطل، جو باطل جھوٹے لوگ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر فرقوں کو گھٹنوں کے بل، جاسیہ زانو کے بل گرنے والے، تو دیکھے گا ہر فرقے کو جاسیت گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوگا۔ وَتَرَى کے نیچے لکھو کیفیت حشر، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر تو دیکھے گا تمام فرقوں کو کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنا یہ انتہائی تواضع کی علامت ہے۔ بات سمجھ؟ تو دیکھے گا ہر امت کو گھٹنوں کے بل، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر فرقے کو بلایا جائے گا الی کتابہا، اپنے نام اعمال کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ ملے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے۔ الیوم یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں بدلہ ملے گا ان اعمال کا جو کہ تم کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم، ھذا یہ ہماری تحریر ہے، ھذا یہ ہماری کتاب، ینطق علیکم جو ظاہر کر دے گی تمہارے بارے میں، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک، یہ نام اعمال تمہارا ظاہر کر دے گا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک کہ ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، فرشتے سب لکھتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا کے نیچے لکھو انجام متقین، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ کے نیچے لکھو انجام مجرمین، انجام مجرمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، تو فَيُقَالُ لَهُمْ، تو ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، مگر تم نے تکبر کیا۔ فَاسْتَكْبَرْتُمْ کے نیچے لکھو سبب نمبر 1، مگر تم نے تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم نافرمان لوگ تھے، اور تم نافرمان لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَإِذَا قِيلَ کے نیچے لکھو سبب نمبر 2، اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شک نہیں، قُلْتُمْ، تو تم کہتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ ان نظن الا ظنا، ہم نہیں گمان کرتے مگر تھوڑا سا گمان، ہم نہیں گمان کرتے مگر تمہاری باتیں سن کے ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ واقعی کچھ قیامت ہوگی۔ بات سمجھ؟ ان نظن الا ظنا، ہم نہیں گمان کرتے مگر تھوڑا سا گمان، وما نحن بمستيقنين، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں، ہمیں صرف خیال سا ہونے لگ جاتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز آئے گی، باقی ہمیں یقین نہیں ہے۔ بات سمجھ؟
وبدا لهم سیئات ما عملوا، وبدا لهم کے نیچے لکھو تفصیل نتائج مجرمین. اب یہاں سے مجرمین کے نتائج کی کیا ہے تفصیل، کیا کیا نتیجہ ان کو ملے گا. تو پہلا نتیجہ وبدا لهم سیئات، نتیجہ نمبر 1 کہ ظاہر ہو جائے گی ان پر ان کے اعمال. وبدا لهم، اور ظاہر ہو جائے گی ان پر ان کے اعمال کی برائیاں. سیئات ما عملوا، ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائے گی. وحاق بہم، نتیجہ نمبر 2، اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو وہ عذاب جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، جن کی وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے، وہ عذاب ان کو کیا کر لے گا، گھیر لے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، نتیجہ نمبر 3، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بلائے دیتے ہیں، آج ہم تم کو رحمت سے محروم کرتے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے بلا رکھا تھا اپنے اس دن کے آنے کو، جیسے تم نے بلایا تھا ویسے ہم نے تم کو بلا دیا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، نتیجہ نمبر 4، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، نتیجہ نمبر 5، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ، ذَلِكُمْ، یہ انجام بد تمہارا کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کا وجہ کیا ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ، یہ عذاب اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا. آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا. اتخذتم کے نیچے لکھو سبب اول، سبب نمبر 1، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا تھا. وغرتکم، اور سبب نمبر 2، اور ڈال رکھا تھا تم کو دنیاوی زندگی نے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے تمہیں اب کہ غارت کر دیا. فالیوم لا یخرجون منہا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. فللہ کے نیچے لکھو بیان صفات کمال، سو تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہر قسم کی بڑائی ہے زمین میں اور آسمانوں میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی قوت اور کمال حکمت کا مالک ہے. بات سمجھ. سورہ احقاف ہے، سورہ احقاف کا سورہ جاسیہ کے ساتھ ربط کیا ہے، تو ربط نمبر 1 یہ ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً. احقاف کی آیت نمبر 28 سے مشرکین کے اس شبے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ ہمارے معبود نہ سنے مگر ان کے پکارنے اور ان کے نام کے وظائف میں برکت ضرور ہے جس سے ہم مصائب سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو دیکھو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودات سنتے تو نہیں ہے مگر ہم ان کے نام کے وظائف سے کیا مصیبتوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس بات کو کیا کیا، رد کیا. نمبر 2 یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں توحید باری تعالی ہے اور اس صورت کے آخر میں کیا تھا، توحید باری تعالی. تو توحید باری تعالی میں یہ دونوں صورتیں مشترک ہیں. نمبر 2 سورہ احقاف کا خلاصہ کیا ہے، ایک دلیل عقلی، مطالبہ دلیل از مشرکین، 4 دلائل نقلیہ، ایک دلیل وحی اور زجرے اور تخویفات، شکوے، اور آخر میں ایک دلیل عقلی برائے اثبات قیامت، اور آخری رکوع میں دعوی صورت. حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کا کتاب ہے. تنزیل الکتاب، تنزیل سے کے نیچے لکھو کیفیت نزول. دیکھو جتنے بھی حوامیم گزرے ان کے شروع کا عنوان کیا تھا، تمہید مع الترغیب.
تمہید بھی ہے اور قرآن کی طرف کیا بھی دلایا جا رہا ہے؟ رغبت بھی دلائی جا رہی ہے۔ حامیم اتارنا، حامیم یہ مقطعات میں سے تنزیل الکتابی اتارنا ہے اس کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیزی جو کہ بڑا زبردست، الحکیم اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تنزیل الکتاب یہ مبتدا ہے اور من اللہ یہ جار مجرور یہ ثابت سے متعلق ہو کر کیا ہے؟ خبر ہے۔ تنزیل بات سمجھ گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا کتاب ہے جو بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ذات ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ما خلقنا کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر 1، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حکمت کے ساتھ، ہم نے جو بھی پیدا کیا حکمت کے ساتھ، الا بالحق کے نیچے لکھو لاظہار الحق تاکہ حق کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے، واجل مسمی اور ہم نے اس کو پیدا کیا قیامت کے وقت تک اور ایک وقت مقررہ تک۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، والذین کفروا کے نیچے لکھو زجر، اور جو لوگ کافر ہیں اس چیز سے کہ ڈرائے جاتے ہیں، والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں اس چیز سے، عما اس عذاب سے، انذروا کہ ڈرائے جاتے ہیں، معرضون تو یہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ دیکھو والذین مبتدا ہے اور عما انذروا یہ جار مجرور متعلق مقدم ہے، انذروا یہ جار مجرور متعلق ہے، اما یہ جار مجرور متعلق مقدم ہو کر معرضون سے مل کر یہ پھر والذین کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں اس چیز سے کہ ڈرائے جاتے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، اما یعنی یہ لوگ کس کے منکر ہیں؟ عذاب کے منکر ہیں۔ قل کے نیچے لکھو مطالبہ دلیل عقلی از مشرکین، اب مشرکین سے دلیل عقلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ فرما دے کیا تم نے غور کیا ان چیزوں میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ قل ارأیتم آپ نے غور کیا ان چیزوں میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ ارونی دکھلاؤ مجھ کو، ارونی تو دکھلاؤ، سو مجھ کو بتلاؤ۔ دیکھو پہلے بھی کیا تھا؟ ارائیتم، اور اب بھی کیا ہے؟ ارونی۔ تو یہ ارونی یہ تاکید کے لیے آیا، شروع میں بھی کہا کہ مجھے بتلاؤ اور دوبارہ پھر کہا ارونی، مجھے پھر کیا کرو؟ بتلاؤ۔ ہاں سو مجھ کو بتلاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض کہ انہوں نے کیا کون سی چیز پیدا کی زمین میں؟ ہاں یہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، کیا کاریگری کی انہوں نے زمین میں؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے کچھ شرکت ہے آسمان میں؟ یہ تمہارے جو بت ہیں انہوں نے زمین میں بھی کوئی چیز پیدا نہیں کی اور انہوں نے آسمانوں میں بھی کوئی چیز پیدا نہیں کی، ان کی کوئی آسمانوں میں بھی شرکت نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب، ایتونی لاؤ میرے پاس کوئی کتاب، من قبل ھذا او آثارۃ من علم، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے یا کچھ نقل علم سے اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ دیکھو ان تمہارے بتوں نے زمین میں سفلیات میں زمین میں بھی کوئی چیز پیدا نہیں کی اور علویات یعنی آسمانوں میں بھی ان کی کوئی شرکت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی میرے پاس کوئی تم عملی تحریر لے کے آؤ، نقلی تحریر وہ بھی نہیں ہے اگر تم اس بات میں کیا ہو؟ سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ،
اور کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے جو پکارے اللہ کے سوا من دون اللہ ایسے معبودوں کو من لا یستجیب له الی یوم القیامہ جو نہ جواب دے سکے اسے روز قیامت تک، روز قیامت تک وہ اسے کچھ بھی جواب نہ دے سکے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر بھی ہو، وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے، کوئی بھی آواز ان سے نہیں آتی۔ تو معبودان ان کے پکارنے سے کیا ہے؟ بے خبر ہے۔ لیکن یہ ان دعائہم غافلون پر ایک فرقہ ضالہ اور ایک فرقہ مبتدعہ، یعنی جو بدعت والا فرقہ ہے اور جو گمراہ فرقہ ہے، اس نے ان دعائہم غافلون پر ایک اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراض یہ کیا کہ اور اکابر کے عقائد پر اعتراض کیا کہ آیت میں ہے کہ ان کی پکار سے وہ کیا ہے؟ بے خبر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی آواز ان کو نہیں آتی ہے نا، یعنی ان کی آواز بتوں تک نہیں جاتی اور یہ سنتے نہیں ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ لیکن انہوں نے جو فرقہ ضالہ ہے انہوں نے اس آیت سے یہ بات نکالی کہ دیکھو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء اپنے قبروں میں ہیں اور آپ جو نبی کے پاس قبر کے پاس جاتے ہیں، آیت میں خود واضح ہے کہ تمہاری آوازیں انبیاء تک نہیں جاتی، اور تم کہتے ہو کہ انبیاء اپنے قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ تو ہم جواب اس کو دے دیتے ہیں کہ انبیاء اپنے قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے، بشمول نبی علیہ السلام کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنے قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کے قبر کے پاس آپ جاؤ تو وہ آپ کو خود جواب بھی دیتے ہیں۔ بات سمجھ کے یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لوگوں نے لیا، یہ آیت تو ان کفار کے بارے میں ہے کہ ان کفار کی آوازیں ان بتوں تک نہیں پہنچتی۔ بات سمجھ گئے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً اور جب جمع کیے جائیں گے سب لوگ تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کے عبادت کے بھی منکر ہوں گے۔ وہ بت ان سے کہیں گے بابا تم نے کن کی عبادت کی ہے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے، تو وہ بت ان کی عبادت کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے ہماری آیاتنا بینات اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی ہمارے واضح آیتیں، قال الذین کفروا للحق تو کہتے ہیں یہ کافر حق کے بارے میں، للحق کے نیچے لکھو قرآن، یہ کافر قرآن کے بارے میں کہتے لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ چکا، ھذا سحر مبین یہ تو سری جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو سری جادو ہے۔ ام یقولون افترا، اب یہاں پر بل کے معنی میں، اب یہاں پر کس کے معنی میں؟ بل کے معنی میں۔ تو دیکھو اگر نحوی بات نہ ہو اور نحو اور صرف سے اس قرآن کو حل نہیں کیا جائے تو وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ خود گھر میں بیٹھے پڑھو اور تم خود اتنے ماہر ہو کہ پڑھ لو، تم پڑھ سکتے ہو، تو وہ لوگ پھر ام کو بل کے معنی میں لے سکتے ہیں؟ وہ تو ترجمہ کریں گے ام یقولون افترا، یا کہ وہ یہ کہتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس نے از خود گڑھ لیا، قرآن کو اس نے خود بنایا ہے۔ بل یقولون بلکہ یہ کہتے افطراہ کہ قرآن کو اس نے خود گڑھ لیا۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، قل کے نیچے لکھو جواب شکوہ، آپ فرما دیں کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے، اگر اس قرآن کو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو
تو تم کچھ اختیار نہیں رکھتے میرے بچاؤ کے لیے اللہ کی گرفت سے. ہاں اگر میں نے اس قرآن کو خود گڑھا ہے تو تم لوگ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے. هو اعلم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم قرآن کے بارے میں بنا رہے ہو. تفیضون، جو تم قرآن کے بارے میں بنا رہے ہو. کفا بھی شہیدا بینی و بینکم، وہی کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. وهو الغفور الرحیم، اور وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بات سمجھ؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، قل یہ جواب شکوہ ہے، قل کے نیچے لکھو جواب شکوہ. قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ فرما دے کہ نہیں ہوں میں انوکھا رسولوں میں سے. میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی اجنبی رسول نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بی، اور نہیں جانتا کہ کیا معاملہ کیا جائے گا میرے ساتھ. وما ادری، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ولا بکم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. بات سمجھ؟ آپ فرما دے کہ میں کوئی انوکھا رسولوں سے، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی نیا اور انوکھا اجنبی رسول تو نہیں ہوں. بات سمجھ؟ اب یہاں پر نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات کہی گئی کہ ما ادری ما یفعل بی، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو کہ وحی کی جاتی ہے میرے طرف. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں مگر میں ڈرانے والا ظاہر، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ظاہر. اب اس آیت سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا وما ادری ما یفعل بی، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اب یہاں ایک اعتراض یہ ہے، پیغمبر اپنا نتیجہ تو جانتا ہے، کیونکہ پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ خیر کا نتیجہ ہوگا، میں خیر کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بات سمجھ؟ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے ای فی امور الدنیا، میں دنیا کے معاملات کو نہیں جانتا، میں آخرت کے معاملات کو تو جانتا ہوں کہ میرے ساتھ وہاں پر خیر کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں دنیا کے معاملات کو نہیں جانتا. ما یفعل بی ای فی امور الدنیا، یعنی میرے ساتھ دنیا میں کیا کیا جائے گا میں اس کو نہیں جانتا. بات سمجھ گئے؟ اور یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھو، ایک ہوتا ہے مقصود بالذات، ایک ہوتا ہے مقصود بالغیر. مقصود بالذات اور مقصود بالغیر، یہ منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے کو ذاتی طور پر اس کا علم نہیں، یہ معنی ہے اس کا. میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے کو ذاتی طور پر اس کا علم نہیں، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے کو ذاتی طور پر علم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو مقصود بالذات اور مقصود بالغیر ہے یہاں پر. بات سمجھ؟ اور اس پر ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا ایک مشہور واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک منطق کے استاذ تھے نا، تو وہ جو ہے نا ایک دن دارالعلوم دیوبند سے باہر آئے اور سبزی لے رہے تھے. سبزی لینے والے کے پاس گئے تو سبزی لینے والے کے پاس مولی بھی رکھی ہوئی تھی. مولی نہیں ہوتی سفید قسم کی مولی، تو وہ رکھی ہوئی تھی. تو مولی جو ہے نا وہ مولی اٹھائی اس نے، اور مولی کے جو پتے تھے وہ بڑے تھے اور مولی جو ہے نا چھوٹی تھی.
مولی چھوٹی تھی اور مولی کے پتے کیا تھے؟ بڑے تھے. تو یہ منطق کے استاذ تھے، ان پر منطق کیا تھا؟ غالب تھا، کیونکہ ایک آدمی جس کا جو فن کا ماہر ہو اس پر وہ فن کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے. تو بات پھر ہوا یہ کہ اس کا نام بھی، ریڑھی والے کا نام بھی کیا تھا؟ ریڑھی والے کا نام جو ہے نا مقصود تھا، مقصود. تو اس منطق کے استاذ نے کہا کہ مقصود بالذات چھوٹا ہے اور مقصود بالغیر بڑا ہے، یعنی اس کے پتے بڑے ہیں اور جو کہ مقصود بالذات یعنی مولی ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹی ہے. تو ریڑھی والا سمجھا کہ اس نے میرے کو گالی دی، اس نے کہا کہ مقصود بدذات ہے. بات سمجھ گئے؟ مقصود کیا ہے؟ بدذات. آیا دارالعلوم دیوبند میں اور اعلان کرنے لگا کہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ نے مجھے کیا دی ہے؟ گالی دی ہے. تو پھر دارالعلوم دیوبند کے استاذ نے کہا میرا بات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جس طرح تم سمجھے ہو، میں تو یہ کہہ رہا تھا ایک ہوتا ہے مقصود بالذات، ایک ہوتا ہے مقصود بالغیر. بات سمجھ گئے؟ تو یہاں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے مقصود بالذات کے طور پر یہ بات علم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا مگر میں اس چیز کی جو کہ وحی کی جاتی ہے میرے طرف. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں مگر میں ڈرانے والا ظاہر. میں کیا ہوں؟ ظاہراً طور پر صرف ڈرانے والا ہوں. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، قل کے نیچے لکھو زجر، اللہ ڈانٹ رہے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، آپ ان سے فرمائیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے، ان کانا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے، وکفرتم بھی، واو یہاں پر حالیہ ہے، اور تم اس کے منکر ہو، اور دراہان ہے کہ تم اس کے کیا ہو؟ منکر ہو. وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے. علی مثلی، اس پر علی مثلی، یا تو یہ مثل کا لفظ زائد ہے اور یا یہ جو ہے نا یہ ذات کے معنی میں ہے، یعنی دونوں جگہ پر قرآن مراد ہے. وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہی دے چکا اس پر. فآمنا، پس وہ ایمان لایا. واستکبرتم، اور تم نے سرکشی کی. یہ وشہد شاہد سے کون مراد ہے؟ تو وشہد شاہد سے مراد عبداللہ بن سلام مراد ہے. صحابی عبداللہ بن سلام یہ یہودیت کے علوم کا عالم تھا، یہودیت کے علوم کا کیا تھا؟ عالم تھا. تو یہ کیا انہوں نے کیا کر، انہوں نے قرآن پر کیا دی؟ گواہی دی کہ یہ قرآن بھی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ رسالت کو ثابت کرتا ہے. بات سمجھ گئے؟ لیکن اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن سلام ایمان لے کر آیا مدینے میں اور یہ سورہ احقاف مکی ہے، تو پھر یہ عبداللہ بن سلام کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب نے خود دیا ہے کہ یہ جو ہے نا وشہد شاہد من بنی اسرائیل سے خود موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. خود کون مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے علی مثلی، اس پر، اس کے جیسے پر، یعنی قرآن کے جیسے پر. بات سمجھئے؟ اور اگر مراد عبداللہ بن سلام بھی مراد لے لو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اس کا متحقق الوقوع، اس کا وقوع کا تحقق وہ ماضی میں ہے، ماضی سے اس کو کیا کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، وقال الذین کے نیچے لکھو شکوہ بر استکبار.
انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ تکبر کی ایک شکل ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور یہ کہتے یہ کافر لوگ کہتے ایمان والوں کے بارے میں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو ہم تو یہ سبقت نہ کرتے یہ لوگ ہم سے. اگر یہ قرآن اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہیں کرتے. دیکھو یہ ایسے بزر جمہم تھے. بزر جمہر سمجھتے ہو؟ بزر جمہر کہتے ہیں کہ مانا انا ولا غیرہ. کیا مانا؟ ہم ہی ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اتنی اچھی چیز ہوتی تو ہم ان سے پہلے ہی مان لے آتے، یہ تو ہمارے بہت بعد ہی مان لاتے. انا ولا غیر، یہ ان میں اندر تکبر تھا. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن اتنی اچھی چیز ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہیں کرتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، وَإِذْ کے نیچے لکھو جواب شکوہ، اور جب نہ ہدایت پائی انہوں نے قرآن سے، فَسَيَقُولُونَ، تو یہ لوگ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ افک قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، وَمِن قَبْلِهِ کے نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر 2، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اماما ورحمہ، جو رہنما تھی اور خصوصی رحمت تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ایک کتاب ہے مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے اور عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرائے ظالموں کو، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنائے نیک لوگوں کو. بات سمجھ؟ تو یہ قرآن ماقبل کتابوں کی پیشن گوئی کرتا ہے. یہ قرآن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان کے نیچے لکھو بشارت، اللہ اب خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اب ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں. ماقبل میں ان لوگوں کا بیان تھا جو قرآن کے استفادے سے محروم تھے. ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کہا، قالوا، جن لوگوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر مرتے دم تک اسی پر مضبوطی سے قائم رہے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کچھ خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے. دیکھو ثمرہ اول کیا ہے؟ دفع مضرت، فلا خوف علیہم، ان سے ضرر کو اللہ نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. پہلا نتیجہ تو ان کو یہ دیا کہ اللہ نے ان سے ضرر کو دور کر دیا، اور دوسرا نتیجہ کیا دیا؟ جلب منفعت، یعنی اللہ نے ان کو جنت دی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو کہ یہ کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اب یہ وَوَصَّيْنَا کے نیچے لکھو حقوق کے والدین، یہاں سے والدین کے حقوق کا بیان ہے. یعنی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور حکم دیا ہم نے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. احسانہ، حسن سلوک کرو. احسانہ کے نیچے لکھو بالخصوص ماں کے ساتھ، بالخصوص ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور اس کی ماں اس کو کیا کرتی ہے؟ اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ. ووضعتہ، اور ان کو جنتی ہے، کرہن، مشقت کے ساتھ، اور اس کو جنا بھی مشقت کے ساتھ، اور اس کو اٹھایا بھی مشقت کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چڑانا 30 شهرًا، 30 مہینے میں ہوتا ہے. ہاں،
حمل کی مدت اور دودھ چڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. اب دیکھو نا یہ 30 مہینے کیسے بنتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے اور رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال. تو 24 مہینے وہ ہو گئے اور 6 مہینے یہ ہو گئے تو 30 اشارن 30 مہینے ہو گئے. لیکن اس میں امام صاحب کا قول متفرد ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ کتنی؟ اچھا، امام صاحب فرماتے کہ حمل کی بھی زیادہ سے زیادہ مدت 30 مہینے اور رضاعت کی بھی زیادہ سے زیادہ مدت 30 مہینے. یعنی بات سمجھ گئے؟ تو دونوں کو امام صاحب نے 30 مہینوں پر کیا کیا؟ مدار لیا. لیکن مفتہ بھی قول اوپر والا ہے کہ کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 حمل کی اور رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال 24 مہینے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور دودھ چڑانا 30 مہینے میں ہوتا ہے. حتیٰ اذا بلغا یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اشدہ اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے. وَبَلَغَ 40 سَنَةً اور پہنچ جاتا ہے 40 برس کو. قال ربی تو وہ کہتا ہے اے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ کہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کرتا رہوں آپ کی ان احسانات کا جو آپ نے مجھ پر فرمائے، علیہ جو مجھ پر فرمائے، وعلی والدی اور جو میرے ماں باپ پر کیے، وان اعمل صالحا اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں ترضاہ جن کو آپ پسند کرے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور صلاحیت پیدا کر دے میرے لیے میرے اولاد میں. انی تبت الیکا بے شک میں رجوع کرتا ہوں آپ کی طرف. وانی من المسلمین اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کیا کیا اس نے؟ قال ربی یہ اولاد سعید کا بیان ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ وہ اولاد جو کہ نیک بخت ہے ان کا بیان ہے. تو وہ یہ دعا پر مانگتے کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ نے مجھ پر کیا کیے؟ احسانات کیے. قال ربی اس کا یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ تو مفسرین نے لکھا یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 4 نسلوں نے اسلام لایا. 4 نسلوں کے اسلام لانے تک بات سمجھ گئے. اور اسلام لانے کو دیکھا ہے کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اس لیے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. اولئک اب اولاد سعید جو نیک اولاد ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین نتقبل یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال نتقبل ہم قبول کریں گے، احسن ما عملوا ہم قبول کریں گے ان کے نیک اعمال، ونتجاوز عن سیئاتہم اور درگزر فرمائیں گے ہم ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ اس طور پر کہ یہ جنت والوں میں سے ہوں گے. فی کے نیچے لکھو کائنینا یہ جنت والوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق اس سچے وعدے کی وجہ سے، وعد الصدق اس سچے وعدے کی وجہ سے، الذی کانوا یوعدون جو ان سے کیا جاتا تھا، یوعدون ای فی الدنیا جو دنیا میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. والذی قال لوالدی اف لکما اب والذی کے نیچے لکھو اولاد شقی کا بیان ہے. اولاد شقی یعنی جو کہ بدبخت اولاد ہیں ان کا بیان ہے. والذی قال لوالدیہ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا اف لکما تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اتعیداننی کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو، ان اخرجا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی اور حالانکہ بے شک
گزر چکے بہت جماعتیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے اور اسی کہہ رہے ویلک آمن، ارے تیرا ناس ہو، ارے تیرا ناس ہو، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقولو، تو وہ اولاد شقی جواب میں کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی بے سند باتیں، یہ پہلے لوگوں کی بے سند باتیں۔ تو اب بدبخت اولاد اپنے والدین کو پھر اس طرح کا جواب دیتے ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول فی اولئک کے نیچے لکھو اولاد شقی کا انجام، جو بدبخت اولاد ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی پر عذاب کی بات، فی ان جماعتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، من الجن، جنات میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک کہ یہ سب نقصان اٹھانے والے تھے، یہ سب کیا تھے، نقصان اٹھانے والے۔ وَلِكُلٍّ درجات، وَلِكُلٍّ، اب یعنی دونوں کے لیے، چاہے بدبخت ہو چاہے نیک بخت ہو، ان کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہوں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ اس لیے ہوگا، وَلِيُوَفِّيَهُمْ، یہ واو یہاں پر زائدہ ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ پورا بدلہ دے اللہ ان کو ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اب عذاب کیا دیا جائے گا اس کی تعیین ہے، کیا عذاب دیا جائے گا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے کافر دوزخ کے سامنے، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم حاصل کر چکے ہو اپنی لذتیں اپنی دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں تم کو سب کچھ مل گیا، واستمتعتم بها، اور تم نے خوب نفع اٹھا لیا، فالیوم تجزون عذاب الہون، پس آج کے دن تمہیں سزا دی جائے گی ذلت کے عذاب کی، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیوں، بما کنتم تستکبرون فی الارض، بما کے نیچے لکھو سبب عذاب، کیونکہ تم سرکشی کرتے تھے، تستکبرون، تم سرکشی کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے کہ تم بدکاری کرتے تھے۔ تو ایک تو تمہارا عقیدہ غلط تھا اور ایک تمہارا عمل غلط تھا، تو فساد عقیدہ بھی بیان کیا گیا اور فساد عمل بھی بیان کیا گیا۔ وما علینا